بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اور اس کے رکو نمبر 32 کی یہ سب سے آخری آیت ہے، آیت نمبر 248. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کا جو واقعہ ہے اسی کو بیان کر رہا ہے. وہی واقعہ ابھی بھی اس آیت میں جاری ہے. تو اس اعتبار سے اس آیت کو بھی سمجھنے کے لیے پچھلی آیت کا تھوڑا سا خلاصہ اور تھوڑا سا ریکیپ ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 247 میں اللہ نے کہا کہ جب بنو اسرائیل کے نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ دیکھو تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دوں، تو گویا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ تمہارا بادشاہ جس کو اللہ نے مقرر کیا وہ طالوت ہے. تم اس کی اطاعت اور تابعداری میں یہ جہاد کرنا. جیسے ہی طالوت کا ذکر آیا جو کہ ایک بنو اسرائیل کی فوج کا ایک معمولی سے سپاہی تھے، مگر جسمانی اعتبار سے بڑے قوت والے اور علمی اعتبار سے علم و فضل کے مالک تھے. مگر بنو اسرائیل کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ ہمارا بادشاہ ایک عام فوج کا سپاہی کیسے ہو سکتا ہے. فوراً ان لوگوں نے کہا جو بادشاہت کے خاندان سے تھے، انہوں نے کہا اگر اللہ کو بادشاہ مقرر کرنا ہی تھا تو ہمارے خاندان میں کرتا، بادشاہ کے خاندان میں کرتا. ایک عام انسان کو کیوں ہمارے سر پر بادشاہ بنا دیا؟ اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں بادشاہ ہونے کے. اور بادشاہت کے خاندان سے تو ہے ہی نہیں، عام انسان ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہے. مال کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی وسعت نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، وہ تو کنگال ہے، تنگ دست ہے. یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ان کے وقت کے نبی کے ذریعے سے دو اہم وجوہات بیان کی گئی
کہ کیوں طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کیا گیا. کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اے میرے نبی کہو ان سے اللہ نے اس کو چنا ہے. یہ نبی کا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے ان کو چنا ہے اور تمہارے مقابلے میں اللہ نے طالوت کو علمی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے دونوں طریقے سے تم پر فضیلت دی ہے. وہ کہ طالوت اس وقت بنو اسرائیل میں علمی اعتبار سے بھی دوسرے کے مقابلے میں بہتر تھے اور جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی بہتر تھے. اللہ کہتا ہے اللہ اپنی ملکیت میں سے جس کو چاہے اس کو مالک بنائے، وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ تھی آیت نمبر 247. یہاں پر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، تو ہر بار سوچ رہا تھا کہ علم اور جسم کی باری آئی ہے، قوت اور طاقت کی تو حدیث رکھوں، مگر ذہن سے بھول رہا تھا. بڑی پیاری حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان المؤمن قوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، پہلا ٹکڑا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان المؤمن القوی، بے شک اللہ کی نگاہ میں مضبوط طاقتور مومن، عقیدے کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے. عقیدہ علم ہے اور جسم قوت و طاقت ہے. عقیدے کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے وہ مومن جو طاقتور ہے، قوی ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور عقیدے کا یا کمزور جسم کا ہے. دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نکلے ہوئے الفاظ. اس حدیث سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوا یہ کہ حالانکہ دونوں مومن ہیں، دونوں ایمان والے ہیں، پر اللہ کی نگاہ میں وہ مومن بہت زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، جس کا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہے، بہت مضبوط ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، بالکل لاغر کمزور. ایسے مومن اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے. وہ مومن زیادہ پسند ہے جو جسمانی اعتبار سے بھی قوت و طاقت والا ہو اور ساتھ ہی ساتھ علم اور فضل کا بھی مالک ہو، صحیح عقیدہ اس کے پاس ہو. اب ایک آدمی ہے کہ بہت زیادہ قوت و طاقت تو رکھتا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے کہ اس کے جیسا اس کے ایریا میں کوئی نہیں ہے، مگر اگر اس کے سامنے سے ایک بلی چلی جائے تو بدک کر اپنا راستہ بدل دیتا ہے اور گھر پر آ جاتا ہے. تو بتائیے جو آدمی ایک بلی کا راستہ کاٹنے سے ڈر جائے، اس کی قوت و طاقت اس کے کہاں کام آئے گی؟ تو گویا کہ اس کا عقیدہ بہت کمزور ہے، اس کی سوچ بہت کمزور ہے. بھلے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بلی کے راستہ کاٹنے سے ڈر رہا ہے، کوئل کے یا کیا کہتے کوے کے چلانے سے یا الو کے پکارنے سے اگر وہ ڈر رہا ہے، یا چوہے کے اچانک آ جانے سے بدک کر ایک کیا اپنی جگہ بدل رہا ہے، تو گویا کہ یہ مضبوط جسم کے ہونے کے باوجود کمزور عقیدے کا ہے، اس لیے اللہ کی نگاہ میں مومن ہونے کے باوجود پسندیدہ نہیں ہے. اس کے برخلاف وہ مومن اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، جو مضبوط عقیدے کا ہے اور مضبوط جسم کا ہے. پہلی ریکوائرمنٹ، پہلی چاہت وہ ہے عقیدہ مضبوط ہو، سوچ بہت اسٹرانگ ہو، سائیکولوجیکلی بہت اسٹرانگ ہو، اس کے ساتھ ہی ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہو. اگر صرف عقیدے کے اعتبار سے اسٹرانگ ہے اور جسمانی اعتبار سے اسٹرانگ نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، تو یہ مومن بھی اللہ کے نگاہ میں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. عقیدہ بھی اسٹرانگ ہو، سوچ بھی اسٹرانگ ہو، ایمان بھی طاقتور ہو، مضبوط ہو، ساتھ ہی ساتھ جسم بھی بہت طاقتور ہو. دونوں کا خیال رکھنا ہے. مجھے ایک بڑی پیاری حدیث ایک اور یاد آتی ہے، اسی ضمن میں ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے، جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسلام نے مسلمان کی صلاحیتوں کو پرزرو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اور ان کو بڑھانے کی کتنی زبردست تعلیم دی ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی مسلمان کے پاس اگر کوئی صلاحیت ہے، کوئی کوالٹی ہے، کوئی کیلیبر ہے اس کے پاس، اور کسی چیز کے وہ کمپیٹنٹ ہے، اور اگر وہ اس کو ضائع کر رہا ہے تو اسلام اس بات کو
کرتا. اسلام چاہتا ہے, اللہ اس کا رسول چاہتا ہے کہ جو صلاحیت اس کے پاس ہے وہ اس کو بڑھائے, کم نہ کرے, گھٹائے نہیں, اور نہیں اس کو ضائع کرے. حدیث, ایک صحابی رسول ہے, بہت بوڑھے ہو گئے تھے, یہاں تک کہ آنکھوں سے صحیح طور پر نظر بھی نہیں آ رہا تھا. صحابی رسول بہت بوڑھے ہو چکے تھے, یہاں تک آنکھوں سے صحیح طور پر نظر بھی نہیں آ رہا تھا. پھر بھی ہر روز مشق کرتے تھے, پریکٹس کرتے تھے. ایک میدان میں جاتے, تیر کمان لیتے اور نشانہ لگاتے. ایک دوسرے صحابی, نوجوان صحابی یا ان کے شاگرد, ان کے قریبی, انہوں نے دیکھا اور کہا آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے, آپ پھر بھی تیر چلا رہے ہیں, کیا ضرورت ہے آپ کی؟ اب تو کوئی جنگی ماحول بھی نہیں ہے, جنگ کا کوئی انوائرمنٹ بھی نہیں ہے, آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ بڑی پیاری بات وہ کہتے ہیں, دل کو چھو جانے والی. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی خاص ضرورت ہے, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بنی الفاظ سنے تھے. یا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر کسی نے تیر اندازی میں نشانہ بنایا ہو تو اس کو کھوئے نہیں, اس کو ضائع نہ کرے, اس کو قائم رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بنی ایسے الفاظ سنے تھے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک یہ نشانہ میرا قائم رہے, میں اس میں چوک نہ کروں, اس میں غلطی نہ کروں. یہ ہے وہ صلاحیت جس کو آپ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو ضائع نہ کریے. مومن ہے, یہ ہے مومن, یہ ہے مسلمان. اس کے پاس صلاحیتیں آتی بھی ہیں اور آتی ہے تو ضائع بھی ہوتی ہے. اور جو کمزور عقیدے کا ہوتا ہے, جس کے پاس علم نہیں ہوتا, بھلے جسمانی اعتبار سے طاقتور کیوں نہ ہو, اس کی صلاحیتیں ضائع ہوتی رہتی. جیسے اس مضمون کی بات نکلی ہے, روا دوا ہے, تو درمیان میں بہت ساری ضمنی باتیں یاد آ رہی ہیں. ایک اور حدیث سنائی دیتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے. ایک دعا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اپنے امتیوں کو, ایمان والوں کو, مومنوں کو ایک دعا سکھلائی. جس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیتوں کا ذکر کیا, علم کا ذکر کیا, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ایسی جن سے پناہ مانگنا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. جو پناہ مانگنے کی چیزیں ہیں تو سیدھی سادھی بھی ہو سکتی تھی, مگر اس دعا میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے اس پہ آپ غور کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس طرح اپنے رب سے پناہ مانگو اور دعا کرو, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں کے زوال ہونے سے, ختم ہو جانے سے, تیری دی ہوئی صلاحیتوں کے برباد ہو جانے سے. اے اللہ اگر تو نے کوئی نعمت مجھے دی ہے, کوئی صلاحیت, کوئی کوالٹی, کوئی کیلیبر اگر تو نے مجھے دی ہے تو اللہ اس کے فنا ہونے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بندہ اگر اپنی صلاحیتوں کو اتنا چاہے, اتنی حفاظت کرے اور اوپر سے رب سے بھی مدد مانگے کہ اللہ اس کے ختم ہونے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تو رب کیوں نہیں مدد کرے گا. اور کس طرح یہ ایمان والے بغیر کوالٹی کے, بغیر صلاحیت کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جتنے مسلمان ہوں گے ہر ایک میں کوالٹیز کا انبار ہوگا, اصل کوالٹیز کا منبع اور سر چشمہ یہ مسلمان ہوں گے. آج دوسروں کے مقابلے آج مسلمان ہر جگہ بالکل ہی زیرو نظر آتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے, وہ تو غیر مسلموں کا کام ہے, کیا کہتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام دینا, ہمارا کام نہیں ہے گروپ ڈسکشن میں حصہ لینا, ہم ان کے لائق. میں کہتا ہوں تم سب سے لائق ہو اگر اپنی صلاحیتوں کو جانو تو. بات یہاں سے نکلی کہ اللہ نے علم کے اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے طالوت کو چنا کہ یہ بادشاہ رہے گا. تو علم کی یہ فضیلت ہے, عقیدے کی یہ فضیلت ہے, اور جسم کی یہ فضیلت ہے. بے شمار حدیث ہے اس کی
فضیلت کے طور پر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت کو چنا ان دو خصوصیات کی بنیاد پر. اس کے بعد آیت نمبر 248 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ. اب وہ قوم کون سی تھی؟ بنو اسرائیل. حالانکہ خود نے مطالبہ کیا کہ آپ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دو جس کے ساتھ ہم جہاد کریں گے، اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. جب ان کا مطالبہ پورا کر دیا گیا اور طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو فوراً مکر گئے. کہا یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک عام سپاہی ہے اور بادشاہ اپنے خاندان سے بھی نہیں ہے، اس کے سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں، ہم کو قبول نہیں ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہو. فوراً مکر گئے اللہ کے حکم سے، نبی کی بات سے مکر گئے. یہاں تک کہ انداز سے یہ لگتا تھا کہ یہ نبی کا حکم ہے. کہتے تھے کہ نبی اگر تمہارا حکم ہے تو ہم کو ماننا ہی نہیں ہے، اگر تم اس کو مقرر، کیا پتا اللہ نے بولا کہ نہیں بولا، ہو سکتا تم نے اپنی مرضی سے انہیں مقرر کر دیا ہم پر. ہم کو یقین نہیں ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم کو ماننا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے. انکار کر دیا، طالوت کے بادشاہ ہونے کا انکار کر دیا اور کہا کہ شاید اے نبی یہ تمہارا کام ہے، اللہ نے حکم دیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو بولتے ہو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں، طالوت کا نام لیتے ہوئے اللہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، پھر تم کیوں طالوت کو ہم پر ہمارا بادشاہ مقرر کرتے ہو؟ اگر کوئی اس کی نشانی ہے تو بتلاؤ کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے، یہ کوئی خاص آدمی اس کو اللہ نے ہم پر بادشاہ مقرر کیا، بتاؤ کوئی خاص آدمی ہے تو کوئی نشانی بتلاؤ. جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 248 کے اندر کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان کے نبی نے ان سے إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ، اور یہ ہے وہ آیت اس کی بادشاہت کی، یعنی ایک نشانی بتلا رہے ہیں کہ یہ وہ نشانی ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے. طالوت کی بادشاہت کا، اس کے بادشاہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ نشانی ہے. نشانی بتلانا پڑ رہا ہے. کیا ہے نشانی؟ ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت لایا جائے گا، آ جائے گا. تابوت کیا ہے؟ لفظ تابوت کیا ہے؟ تابوت کا ویسے عام ترجمہ آپ کو ہر قرآن میں ملے گا صندوق، باکس، صندوق. پر یہاں پر تابوت لفظ بنا ہے توب سے. توب کے معنی پلٹ کر آنا، اسی سے توبہ ہے. توبہ کہتے ہیں بندہ گناہ سے پلٹ کر رب کی طرف آتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر. اس سے بنا ہوا لفظ توب، اسی سے بنا ہوا ہے تابوت. کیوں اس کو تابوت کہتے تھے بنو اسرائیل؟ کیونکہ اس صندوق میں بہت سارے تبرکات تھے، برکت حاصل کرنے کی چیزیں تھی. جب بھی کوئی غرض و غایت ہوتی تو یہ بنو اسرائیل اس صندوق کے پاس آتے، اس صندوق کی طرف رجوع کرتے. توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہے نا، تو اس صندوق کی طرف رجوع کرتے، اس کی طرف آتے اور اس سے برکتیں حاصل کرتے. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ تابوت. لوگوں نے اس تابوت سے کچھ دوسرا ہی نام دے دیا. لوگوں نے تابوت جو ہے محرم میں جو اٹھائے جاتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کدے، بت، ان کو تابوت کہتے ہیں. جبکہ تابوت پلٹنے کی چیز ہے، تبرک کے لیے. اور بنو اسرائیل اگر ایک کام کرتی تھی تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے. ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کیوں تابوت بنا رہے ہیں اور کیوں اس کی طرف تبرک کے لیے پلٹ رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا ابھی. وہ تابوت کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے فیہ سکینہ، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ ایکسٹرا چیز ہے جو اس موقع پر کہی گئی ہے. تابوت یعنی کہ وہ صندوق اپنی جگہ پر ہے، اس کی فضیلت، اس کی برکت اپنی جگہ پر ہے. یہاں پر جو تابوت لایا جائے گا طالوت کی بادشاہت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تابوت جب آئے گا تو
تو جانتے ہو کہ اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے بالخصوص. اس کا آنا تمہارے لیے تمہارے دل کی تسکین ہوگا, سکون تمہیں حاصل ہوگا کہ ہاں یہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے تبرکات ہیں جس کی وجہ سے تم جب اس کی طرف رجوع کرتے ہو تمہیں سکون ملتا ہے, سکون ملے گا. انشاءاللہ آؤں گا سکینت لفظ کے اوپر اور آؤں گا. سب سے پہلے تابوت لفظ کے بارے میں اور بتلاتا ہوں. جو صندوق تھا بنو اسرائیل کے پاس وہ کیا تھا؟ جو صندوق تھا بنو اسرائیل اس کو اپنی پیڑھی در پیڑھی ایک دوسرے کو دیتے ہوئے آتے تھے. اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کے کچھ استعمال شدہ کپڑے, کچھ ساز و سامان, ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کے کچھ ساز و سامان, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں ملی تھی آسمان سے وہ تختیاں اس میں تھی. اسی طرح بعض چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تھی وہ چیزیں اس میں تھی. اس کو اللہ نے کہا یہاں پر وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. اس تابوت میں اس صندوق میں کیا ہے؟ بقیہ یعنی بقیہ چیزیں, بچی ہوئی چیزیں, مما ترک جس کو چھوڑا. کس نے چھوڑا؟ آل موسیٰ, موسیٰ کی آل نے, وہ آل ہارون, ہارون کی آل نے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد نے, ہارون علیہ السلام کی آل و اولاد نے جو کچھ چیزیں چھوڑی تھی, ترکہ, تارکہ یا ترکہ کے معنی میں بھی ہے, جو ترکہ انہوں نے چھوڑا تھا, جو وراثت کے طور پر انہوں نے کچھ چیزیں چھوڑی تھی تو تبرک کے طور پر تھی, وہ متبرک چیزیں اس صندوق میں تھی. اس لیے اس صندوق کی خاصیت یہ تھی کہ بنو اسرائیل بار بار اس کی طرف رجوع کرتے, اس سے تبرک حاصل کرتے, اور جب جنگ کے میدان میں جاتے تو اس کو ساتھ لے کر جاتے. اس کی وجہ سے فتح اور کامرانی بھی ملتی, جیتتے بھی تھے, فتح یاب ہوتے تھے. اب ان کی خباثتوں کی وجہ سے, ان کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور ذلت ان کو یہ دے دی تھی کہ وہ جو متبرک صندوق تھا دشمنوں نے یہ بھی ان سے چھین لیا تھا. اب یہ صندوق کس کے پاس تھا؟ جب طالوت کی بادشاہت کا مسئلہ کھڑا ہوا کس کے پاس تھا؟ یہ دشمنوں کے پاس تھا. اب یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ہمارے پاس صندوق نہیں ہم جیت بھی نہیں سکتے. ایسے عقائد رکھتے تھے. اگر وہ صندوق ہمارے پاس آ جائے تو اس میں ہمارے تسکین ہے, سکون ہے. تابوت صندوق کس کو کہتے ہیں؟ اس میں کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ متبرک مانا جاتا تھا, تبرک اس سے لیا جاتا تھا, یہ میں نے بتلایا. اب اللہ نے کہا فیہ سکینۃ من ربکم, وہ جو صندوق لایا جائے گا اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے. دو معنی ہیں, ایک تو پہلے ہی سے اس میں سکینت ہے کیونکہ تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو تو تمہیں سکون ملتا ہے, اس سے تبرک حاصل کرتے ہو. دوسرا اس کا لایا جانا دشمنوں کے پاس سے تائید غیبی کے ذریعے سے تمہارے پاس لایا جانا, یہ تمہارے لیے تسکین کا باعث ہے, تمہارے دل کے سکون کا باعث ہے. اب تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعی طالوت ہمارا بادشاہ ہے. دو معنی. اب آئیے لفظ سکینت تک پہنچی گئے ہیں, اس کے اور دوسرے معنی دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم شریعت محمدیہ کا مطالعہ کریں تو اللہ علیہ وسلم نے لفظ سکینت بہت سی جگہ پر استعمال کی ہے, بہت سی جگہ پر استعمال کی ہے. بالخصوص ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے, میں بھی آپ کی یاد دہانی کراتا ہوں کہ ایک صحابی رسول ایک مرتبہ ایک میدان میں بیٹھے تھے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. بازو ان کا بچہ تھا اور اس کے بازو ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے جاتے ایک سفید بادل نیچے اتر کر آتا, جب رک جاتے اور دیکھتے تو بادل بھی رک جاتا, پھر جب پڑھنا شروع کرتے تو پھر وہ بادل نیچے آتا, سفید بادل, جس کی وجہ سے گھوڑا بدکنے لگتا اور انہیں یہ خوف ہو جاتا کہ اگر میں اور پڑھوں گا تو کہیں گھوڑا
تھے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو وہ بار بار پڑھتے ہوئے رک جاتے، دیکھتے پھر پڑھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دربار رسالت میں یہ سوال کیا کہ اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس واقعے کو جب سنا تو کہا کہ تمہیں پتا ہے وہ چیز کیا تھی؟ کیا تھی؟ کہا وہ سورہ بقرہ کی وجہ سے وہ سکینت نازل ہو رہی تھی جس میں فرشتے تھے، اور سکینت اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو سمجھ میں نہیں آنے والی چیز ہے، پر اللہ کی ایک مخلوق ہے سکینت نام کی، اس کو اللہ نے پیدا کیا. صحابی رسول نے دیکھا اس کے اندر فرشتے بھی تھے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے وہ نزدیک آ رہے تھے. یہ تو نبی کے زمانے میں ہوا، آج نہیں ہونے والا ہے، پر حقیقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے بالخصوص سورہ بقرہ وغیرہ کی، تو سکینت آسمان سے نازل ہوتی ہے، فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں. اللہ کی کتاب پڑھ کر جو ثواب حاصل کر رہا ہے، اللہ کی رضا جوئی جو حاصل کر رہا ہے، اس کے عطا فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. یہ قرآن سے ان کو بھی بڑی محبت ہے. آج محبت نہیں ہے تو کس کو نہیں ہے؟ مسلمان کو نہیں ہے قرآن مجید سے محبت، پڑھتا ہی نہیں ہے. جس طرح وہ گھوڑا بدک رہا تھا سکینت کے آنے سے، یہ مسلمان بدکتا ہے قرآن پڑھنے سے، بدکتا ہے، بچ بچ کر بھاگتا ہے. تو جانور تھا، یہ تو انسان ہے، پھر بھی قرآن سے بدک بدک کر بھاگتا ہے کہ کہے یہ پڑھوں گا تو سکینت آ جائے گی اور میں بھی بدکوں گا، بچ بچ کر بھاگتا ہے. بہرحال سکینت معلوم ہوا اس حدیث سے کہ وہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا. بہت ساری مخلوقات اللہ کی، سکینت بھی ایک مخلوق ہے. جیسا کہ اس حدیث میں بھی آتا ہے جو صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں، مسجدوں میں اللہ کی کتاب کا درس ہوتا ہے، قرآن مجید سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، تو وہاں پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور وہاں پہ سکینت نازل ہوتی ہے. تو سکینت کو فرشتوں سے جدا کر کے اللہ کے رسول نے بیان کیا. فرشتوں کا آنا سکینت نہیں ہے، فرشتے الگ ہے، سکینت الگ ہے. اس حدیث میں سکینت کا ذکر آیا ہے. بہرحال سکینت اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہاں پر کہا سکینت من ربکم، سکینت تمہارے رب کی طرف سے اس میں ملے گی تمہیں. یہ سکینت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. اس تابوت کے آ جانے پر تمہیں تسکین ہوگی، سکون ملے گا. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس صندوق میں موسیٰ اور ان کی آل کا بقیہ ہے، ترکہ ہے، اور اسی طرح ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی آل کا بقیہ اور ترکہ ہے، اور وہ بڑا متبرک ہے تمہارے لیے، تم خود اس سے تبرک حاصل کرتے ہو. تحملہ الملائکہ، وہ جو صندوق دشمنوں کے پاس ہے وہ بنو اسرائیل کے پاس آئے گا کیسے؟ کون لا کر دے گا اس کو؟ کیسے آئے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے. یہ ہے نشانی کہ طالوت بادشاہ ہے. طالوت بنو اسرائیل پر حکومت کرنے کے لائق ہے. اللہ نے 2 وجوہات بیان کی، مگر جس کی عقل میں فطور ہو اس کو اللہ کی بات کہاں سے سمجھ میں آئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جس کو میں نے تمہارے بادشاہ مقرر کیا اس کی نشانی یہ ہے، اس کی آیت و دلیل یہ ہے کہ فرشتے اس تابوت کو، اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے. تحملہ، حمل یحمل کے معنی اٹھانا. اسی سے ہمارا اردو میں بڑا مشہور لفظ بنا ہوا ہے، حمال کہتے ہیں. حمال، وہ حمال جو مزدور جو اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے. تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے. یہاں تک کہ جب بنو اسرائیل کی اور ان کے نبی کی وہ بات چیت ہو گئی اور وہ صندوق جو دشمنوں کے پاس تھا، صبح صبح طالوت کے گھر کے سامنے لا کر رکھا ہوا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ جس کے گھر کے سامنے لا کر رکھا ہوا ہے وہی بادشاہ ہے. اس طرح طالوت بادشاہ
مقرر کر دیے گئے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کہتا ہے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے. لکم، اے بنو اسرائیل اور اے قیامت تک کے آنے والے انسانوں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اللہ کی بات پر یقین کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، تو اس واقعے میں بھی بہت بڑی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ اچانک سے دشمنوں کے پاس سے صندوق اٹھ کر تو اپنے پاس نہیں آنے والا. اللہ نے کیا اور فرشتوں کے ذریعے سے کیا، اس لیے بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. بنو اسرائیل سے بھی کہا گیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے بھی کہا گیا کہ دیکھو اس واقعے میں جو صندوق لایا گیا فرشتوں کے ذریعے سے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اگر تمہارا ایمان شک کے ساتھ ہے، شک کے ساتھ ملوث ہے، شک کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو تمہارے لیے اس سے بھی بڑی بڑی نشانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور عقیدہ دیا اس آیت میں، اس کو بھی سمجھ لے. وہ یہ اللہ نے کہا ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، یہ جو تابوت ہے وہ تمہارے پاس لایا جائے گا، صندوق جس میں رب کی طرف سے سکینت ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ہے اس میں، جو کہ بڑا متبرک ہے اور تم تبرک کے طور پر اس سے تبرک حاصل کرتے ہو، اس کی طرف رجوع کرتے ہو. اللہ نے ایک عقیدہ دیا. کیا عقیدہ دیا؟ سب سے پہلا عقیدہ یہ دیا کہ تبرک نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تبرک نام کی کوئی چیز ہے، اس کا قرآن نے ذکر کیا. میں نے کہ چیزوں میں برکت ہوتی ہے، تبرک ہوتا ہے. تبرک کہتے ہیں وہ چیز جس میں برکت ہو، یا جس کے حاصل کرنے سے برکت ملے، یا جس کے رکھنے سے برکت حاصل ہو، یہ چیز ہوتی ہے. جیسا کہ اس صندوق کو اللہ نے کہا کہ بڑا متبرک ہے، اس میں یہ تبرک ہے. معلوم ہوا کہ تبرک نام کی کوئی چیز ہے. دوسرا اللہ نے کہا وہ تبرک اس لیے ہے، اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ہے. وہ بقیہ تبرک والا ہے، اس لیے وہ صندوق تبرک والا. اصل وہ تابوت، اصل وہ صندوق تبرک نہیں ہے، اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ تبرک والی ہے، اس لیے وہ صندوق بھی اب متبرک ہو گیا، اس لیے وہ صندوق بھی اب تبرک والا ہو گیا. معلوم ہوا کسی چیز کو تبرک کہنے کے لیے اس کی سچائی ہونا بہت ضروری ہے. اس میں سچائی ہو، وہ سچ مچ کی کوئی حقیقت ہو. اگر حقیقت نہ ہو تو اس سے تبرک نہیں مل سکتا. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھ کا ایک بال یا ایک دو بال ہے جس کو منہ مبارک کہتے ہیں. ہر سال لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تبرک ہے. یہ تبرک ہے جس کا دیکھنا بھی برکت والا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مونچھ کا بال ہے تو یقیناً اس میں تبرک ہونا چاہیے بلا شک و شبہ. سوال یہ ہے کہ کیا وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھ کا بال ہے یا وسلم کے جسم کا بال ہے؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے. لوگوں نے بنا دیے، لوگوں نے بنا دیے. ایک صاحب ایسے ہی چلے گئے اور کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ منہ مبارک. بتایا، فوراً ماچس نکالی اور کہا قسم خدا کہ اگر یہ میرے نبی کا منہ مبارک ہے تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی، لاؤ تو میں جلا کے دیکھتا ہوں. تو کہا بھائی میرے جاؤ یار، پیٹ پہ کیوں لات مار رہے ہو؟ ٹھنڈا پانی چل رہا ہے، چلنے دو. جلا دیں گے جل جائے گا تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ راکھ. معلوم ہے کہ وہ دھندا پانی کا ذریعہ ہے،
بزنس کا ذریعہ ہے، تجارت کا ذریعہ ہے، پھر بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تبرک ہے۔ اسی طرح محرم میں جو لوگ کرتے ہیں تعزیہ داری، تابوت وغیرہ بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ تبرک ہے، یہ تابوت ہے، لفظ تابوت ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ آگ کا تبرک حاصل کرے۔ اگر وہ تابوت ہوتا تو خود نے کیوں بنایا، خود کے ہاتھوں سے کیوں بنایا، خود کے ہاتھوں سے بنا کر کہتے ہو کہ یہ تبرک ہے۔ اگر یہی کام ایک غیر مسلم ہندو کرے تو اس کو کافر کہتے ہو۔ ہندو اپنے ہاتھوں سے مورتی بنائے اور اس کی پوجا کرے تو کہتے ہو کہ وہ تو پتھر ہے، وہ تو اسٹیچو ہے، وہ تو ایک مورت ہے، اس کی کیا عبادت کر رہے ہو، وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو خود کے ہاتھوں سے تابوت بناتے ہو، ایک سے ایک فیشنیبل اچھے سے اچھے بناتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ تابوت برکت حاصل کرنا چاہیے۔ خود کے ہاتھوں سے بنایا سارا مال میٹریل آج کے دور کا، کون سے آسل کے زمانے کا مٹیریل استعمال کر رہے ہو، کون سے صحابہ کے زمانے کا مٹیریل استعمال کر رہے ہو۔ تبرک وہ ہوتی ہے جو حقیقت میں ہو۔ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابیہ غالباً ام شریک نام ہے ان کا، میں نام بھول رہا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوتے گرمی کے دنوں میں خاص طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تو وہ اپنے ایک چھوٹی سی بوتل میں، چھوٹے سے کیا کہتے ہیں کٹورے میں اس کو بھر لیتی، کس کو؟ پسینے کو، اور اس پسینے کو عطر میں ملاتی۔ کس میں ملاتی؟ عطر میں ملاتی، اور اس عطر کو استعمال کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ ایسا کرتی ہے کہ پسینے کو کسی بوتل میں بھر کر لیتی ہے، تو پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو کہ اللہ رسول ہم اس کو اپنی عطر میں ملاتی ہیں اور اس کا استعمال کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی تبرک ہے، برکت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ تو یہ تبرک کیونکہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تھا، اس کو صحابہ استعمال کرتی تھی، ظاہر سی بات ہے تبرک تو رہے گا ہی۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات اور معجزات ایسے بتلا سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسے ایسے کارنامے ہوئے جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ 70 سے 80 افراد کیا ایک چلو بھر پانی سے، تھوڑے سے پانی سے غسل کر سکتے ہیں، وضو بنا سکتے ہیں؟ 70 سے 80 افراد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگایا ایک بڑے ٹب میں اور اپنی انگلیاں رکھ دی۔ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جھرنے پھوٹ رہے تھے، جھرنے، اور لوگ اس سے وضو بنا رہے تھے۔ 70 سے 80 افراد، یہ برکت والی چیز، تبرک۔ یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کا جب معاملہ آتا ہے، سہیل بن عمر غالباً اس کا نام ہے، وہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، دیکھتا ہے دور سے کہ نماز کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ وضو بنا رہے ہیں۔ اس نے ایک واقعہ دیکھا، پھر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت وغیرہ کی، اور جب کافروں کے پاس واپس گیا تو کہا کہ لوگوں، میں جس شخص کو دیکھ کر آیا ہوں واللہ اس کے جیسا نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی شہنشاہ۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس گیا ہوں، مگر اس کی جیسی تعظیم میں نے ابھی تک کسی کی نہیں دیکھی۔ اگر یہ تھوکتا بھی ہے تو اس کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، اگر یہ وضو بناتا تو وضو کا ایک قطرہ زمین پر لوگ گرنے نہیں دیتے، اس کو اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اس سے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، لوگ اس کے اطراف کے لوگ اس وضو کے پانی اپنے جسم پر ملتے ہیں تبرک کے طور پر۔ ایسی تعظیم میں نے ابھی تک کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی، کسی شہنشاہ کی نہیں دیکھی۔ واللہ تم اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے دو، یہ عمرہ کر کر جانا چاہتے کرنے دو۔ یہ ہے تبرک۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا اور کلی کی، کیا کی؟ کلی کی۔ ایک صحابی رسول وہاں سے جا رہے تھے، اتفاق ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی تو سیدھا ان کے چہرے پہ، بخاری کی حدیث۔ صحابی رسول اللہ اکبر، کیا محبت تھی،
نبی سے ہم میں کیوں نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ اتنی زبردست محبت، اس حدیث کو، اس واقعے کو حدیث بنا دیا. جب بھی ذکر کرتے روتے ہوئے مسکراتے ہوئے کرتے، آہ کیا دن تھا وہ کہ میرے نبی نے مجھ پر کلی کی. کیا بولتے تھے؟ آہ کیا دن تھا وہ میرے نبی نے مجھ پر کلی کی. یہ ہے تبرک، یہ ہے نبی سے محبت. تو تبرک ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ چیز بھی ہو. آج کس چیز کی کیسے تحقیق کرے یہی ہمیں نہیں پتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں درگاہ پہ جانا سنت، درگاہ پہ جانا عبادت، درگاہ پہ جانا اسلام، درگاہ پہ عرس کرنا اسلام. کیوں؟ ایک ہی ایک وجہ ہے عرس کرنے کی درگاہ پہ، صرف ایک ہی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ وہاں ولی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ولی ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر تم میں اللہ کے بندو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کم از کم وہ درگاہ ہے جہاں ولی نہیں ہے اس کو تو ختم کر دو. جہاں ہے ہی نہیں، تم کو معلوم ہے طوطے شاہ کی درگاہ، اب پوچھے کیوں؟ تو طوطا مر گیا تو اس کو گاڑ دے، ہر سال عرس ہو رہا. ارے یہاں تو کم از کم اپنی عقل کا استعمال کرو، یہاں تو ولی نہیں ہے. بھینسا سور بابا یو پی کے اندر ایک درگاہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بھینسا سور بابا، کیونکہ اندھا بھینس گڑھے میں گر کر مر گیا تھا، اس کے اوپر درگاہ بنا دی، ہر سال عرس چل رہا ہے، تجارت چل رہی ہے. ارے اس کو تو وہاں تو ولی نہیں ہے نا، کیا بھینس بھی ولی ہو سکتا ہے؟ بلاؤ خالہ کی درگاہ، بلی کی درگاہ، اس کو بھی خالہ بول رہے، کہتے ہیں ماں کی بہن دکھ رہی ہے وہ. بلاؤ خالہ کی درگاہ، ارے وہ تو ولی نہیں ہے کم سے کم. اتنا ہی نہیں، ایک صاحب نے لمبی چوڑی اسٹڈی اور تحقیق کرنے کے بعد بتلایا کہ اگر 10 درگاہیں ہیں تو اس میں سے 8 درگاہ اندر سے خالی ہے، کچھ ہے ہی نہیں. صرف لوگوں نے تجارت کے لیے چند پتھر رکھ لیے اور ایک چھوٹی سی قبر بنا دی اور وہاں پر تجارت دھندا جاری ہے. 8 میں کچھ نہیں ہے، 2 میں نکل سکتے ہیں کوئی ہو وہاں پر، اور وہ بھی کیا تھے کسی کو نہیں پتا. جس کی تحقیق ہی نہیں ہو سکتی، اگر اس کو تبرک مان لے تو اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی. ہم الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ کے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے فرقے اور گروہ والے ہیں جو حق پر جماعت والی ہے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تبرک نام کی چیز ہے، ہوتی ہے، یقیناً تبرک ملتا ہے، مگر تبرک کے لیے چیز بھی ویسی ہو. اب ایک صاحب بول رہے ہیں میرے آگے، 3-4 مہینے تک محنت کرنے کے بعد بولتے سورہ صاحب جب بھی ہمارے استاد محترم کی چٹھی دل کے پاس رکھتا ہوں بڑا سکون ملتا ہے. اچھا، میں نے کہا یہی تو عقیدے کا بگاڑ ہے، یہی تو ایمان کا بگاڑ ہے. استاد کی چٹھی کو دل کے پاس رکھنے سکون مل گیا تو کیا اس کی سند اللہ نے نازل کی ہے کہ استاد کی چٹھی کو دل کے پاس رکھو تو سکون ملے گا، یا اس کے رسول نے کہا ہے کہ استاد کی اتنی تعظیم کرو، اتنی تعظیم کرو کہ ان کی چٹھی کو دل کے پاس رکھو تو سکون ملے گا؟ کیا ہے اس بات کی دلیل؟ یہی تو عقیدے کا بگاڑ ہے. ایک صاحب کہنے لگے فلاں پیر و مرشد کا جب بھی ذکر آتا ہے بڑا سکون ملتا ہے. میں نے کہا صرف ذکر آنے سکون ملتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے ایمان والو یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ اصل تبرک ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے بارے میں سوچنا دل اور دماغ کو سکون پہنچاتا ہے. یہ تبرک ہے. تبرک کس کو کہتے ہیں؟ جو فائدہ پہنچانے والی چیز، جس کے رکھنے سے برکت ہوتی ہے. آج تو لوگوں کے عقائد اور اعمال اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ایک کے پرس میں دیکھا وائلٹ میں وہ پیچھے رکھا ہوا ہے. کہاں رکھا ہوا ہے؟ مقد کے پاس. اردو کا اچھا لفظ استعمال کر رہا ہوں بس. اس کے اندر سے نکال کے بتا رہے ہیں. سراج صاحب یہ لکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ نالین مبارک شریف. کیا کہا؟ نالین مبارک شریف. مطلب وہ کیا ہے؟ بولے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نقشہ ہے. بولے اس کو رکھنے سے جادو نہیں ہوتا، اس کو رکھنے سے دشمن پر غلبہ آ جاتا ہے، اس کو رکھنے سے کامیابی ملتی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا یہ نقشہ ہے، تجھے معلوم کیسے ہوا؟ کس نے بنا کر دیا تجھے؟ کس نے بنا کر دیا؟ اور رکھ رہا کہا نبی کا قسم خدا کہ جوتا بھی ہے تو میں کہتا ہوں سر پہ رکھ، مقد کے پاس رکھ رہا ہے، پیچھے رکھ رہا ہے، تو اس کی ذلت کر رہا ہے.
ذلیل کر رہا ہے اس کو. اور پہلی بات تو وہ چیز ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے کا نقشہ. جب نہیں ہے تو اس سے تبرک ملنے والا ہی نہیں ہے. کیسے ملے گا؟ اپنی مرضی سے سب چل سکتا ہے کہ دنیا میں؟ اسلام میں نہیں. اگر کوئی چیز ہے تو اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے. ایک صاحب نے کہہ دیا اپنی ایک کتاب میں، مجھے یاد آتا ہے کہ اس نالین شریفین کو، اس نال کو اگر کوئی شخص اپنے سر پر رکھے اور ٹمٹماتے تارے، کھلا آسمان ہو اور آسمان کی طرف دیکھ کر اگر کہے کہ اللہ اس نالین شریفین کے صدقے طفیل میں تو میری فلاں دعا قبول کر، تو اللہ قبول کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کا نقشہ ہے ہی نہیں تو تیری دعا قبول ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. تجھے تبرک کیسے مل سکتا ہے جبکہ وہ تبرک کا ذریعہ ہے ہی نہیں؟ بڑی پیاری ایک حدیث یاد آتی ہے، جنگوں کا معاملہ ہے، جنگ بدر کا معاملہ ہے. ایک صحابی لڑتے لڑتے ان کی تلواری ٹوٹ گئی. کیا ہو گیا؟ تلواری ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کیونکہ نہتے تھے. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ بس ایک ایمان تھا جس کی بنیاد پر لڑ رہے تھے دشمنوں سے. ادھر 313 کے اوپر نیچے صحابہ، 1000 سے زیادہ دشمن، وہ پوری طرح جنگی ساز و سامان سے لیس. آئے اللہ سے شکایت کر لو تو میرے پاس کی جو تلوار تو ٹوٹ گئی. تو آپ ایک لکڑی تھما دی. کیا تھما دی؟ لکڑی تھما دی اور کہا جا اس سے لڑ. ہم اور آپ ہوتے تو اوپر سے نیچے دیکھتے اور کہتے ہیں کہ کیا مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ لکڑی سے میں تھوڑی موت کو دعوت دوں گا. صاحب نے خوشی خوشی اس لکڑی کو قبول کیا، خوشی خوشی اپنے دل سے لگایا. جیسے ہی جنگ کے میدان میں ہلائی تو چمچماتی تلوار بن گئی. قسم خدا کی، اللہ اکبر، چمچماتی تلوار بن گئی. یہ ہے تبرک، یہ ہے معجزہ. اس کو اپنی زندگی بھر اس کو سنبھالتے رہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو دیا اسی تلوار. کیوں؟ یہ معجزاتی طور پر چمتکاری روپ میں بنی ہوئی تلوار ہے. لکڑی سے تلوار بنی ہوئی ہے، اس میں غازی بھی رہے، جیت بھی گئے، اور یہاں تک کہ ایک جنگ میں وہ اسی تلوار سے لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے. اس سے ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کی دی ہوئی تلوار سے جان نہیں بچ سکتی. بچ سکتی کیا؟ جان نہیں بچ سکتی. اس تلوار سے لڑنے کے باوجود بھی شہید ہوئے. تو شہادت کا درجہ بڑا ہے. موت تو آنی ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے، کتاب میں پڑھا میں نے، کہہ رہے میں بہت دن سے اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی تعویذ بناؤں جو موت کو دور رکھے. کیا کہا؟ موت کو دور رکھے. پھر آخرکار وہ کامیاب ہو گئے. پتہ نہیں کون سے سائنٹسٹ ہیں اور کس قسم کا اعلیٰ دماغ ان کو ملا ہے، پتہ نہیں، بنا ہی لیا آخرکار. اب ہوا یہ ہے، اب اس کتاب میں لکھا، بڑی حیرت ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے. اپنی بیٹی کو بلایا، کافی بوڑھے ہو گئے، مر کے بستر پر لیٹے ہوئے. اپنی بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی یہ لے تعویذ، اب تیرے پاس رکھ. کیوں ابا جان کیا ہے یہ؟ کہا یہ موت سے بچنے کی تعویذ ہے، اب تو رکھ، میرا ٹائم ہو گیا. میں کہتا ہوں اس کی وجہ سے بچ رہے تھے تو دینے کا ہے کو بھائی رکھو نا تمہارے پاس، عبدالآباد زندگی مل جائے گی. اللہ نے بنو اسرائیل سے کہا اگر تم چاہتے ہو 1000 سال کی زندگی تمہیں مل جائے گی، مگر یہ صرف تمہاری تمنائیں ہیں. اور ہم نے کبھی کسی کو 1000 کی زندگی یا عبدالآباد والی زندگی ہم نے کسی کو نہیں دی ہے. تو کیا کہتے بیٹی لے لے تعویذ رکھ، اب میرا ٹائم ہو گیا. ٹائم ہو گیا یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اور سائنٹیفک ایک ایسا آلہ ہی بنا لیا کہ موت سے بچنے کا ذریعہ تعویذ. اب لوگ ایسے عقیدے بگڑے اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، جبکہ تبرک چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ سچ مچ ہو، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں نہ ہو، اس کا ثبوت ملے قرآن مجید سے، احادیث رسول سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، ائمہ کرام سے، اولیاء اللہ سے ثبوت ملے. سن کے نہ ملے. صرف سن کے اگر گاڑی چل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں کہا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہر سنی بات کو کہتا پھرے. سن کر سنانے والے کو آپ نے کیا کہا؟ وہ شخص جھوٹا ہے. بہرحال آیت یہ تھی، اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اس تبرک والے واقعے میں اور تعلق کے بادشاہ مقرر کیے جانے میں بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو.
بہرحال یہ آیت اللہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ دیں، دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔